سامعین ناظرین پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین چیزیں جو ہے وہ بڑی سلولی اور گریجولی موو ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی شکر ہے کہ کم از کم ہو رہی ہیں۔ اصل معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامیکل اسٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو بالآخر نانا کر کے جو ہاں میں بدلی مذاکرات کی بات، پی ایم ایل این یعنی پورا حکومتی اتحاد جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، وہ بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے بیٹھی ہے۔ اب ان مذاکرات میں سے نکلے گا کیا، یہ اس کا سب کو انتظار ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی پر امید تو شاید کوئی بہت نہ ہو، لیکن بہرحال کوشش میں کم از کم لگے ہوئے۔ دوسری طرف جو تھوڑا سا بات ہے کچھ بیرونی دباؤ کی، کچھ معاملات آگے جا کے تبدیلی کے حوالے سے، اس کے کیا اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے مکمل طور پر، اور اگر ہوتے ہیں تو ہمارے حکومت وقت جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پوزیشن میں ہے، اور دیگر کچھ باتیں۔ کل ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے لے کر آئے۔ ذرا اس پہ تمام تر انالیسس کریں گے۔ جو پینلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، نصر اللہ ملک صاحب، سینئر جرنلسٹ پولیٹیکل اینالسٹ، اختیار ولی خان صاحب حکومتی جو ترجمان ہے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب پولیٹیکل اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ نصر اللہ ملک صاحب، چونکہ آپ بزی بھی ہیں، تھوڑا سا ٹیلی فون پہ بھی ہیں، باقی تو ہم آپ ویڈیو لنک پر ہیں، آپ سے بات کا آغاز کر لیتی ہوں with all permission, with all due guest۔ سر مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا خبر ہے آپ کے پاس، مذاکرات ہو رہے ہیں، سنجیدگی سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، سنجیدگی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دونوں طرف سے حکومت یا اپوزیشن اتنی سنجیدگی سے مذاکرات نہیں ہے جتنی سنجیدگی سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی ہو یا جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے، یہ وہ نو گو ایریاز ہیں جس میں حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو ہے سمجھتی ہے کہ انہیں اگر ریلیف ملنا ہے تو ان کے لوگوں کی جو گرفتار ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے، پھر جو ان کے خلاف جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج سے روکا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، جی ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں واپس دے دی جائے۔ تو حکومت کے لیے ان صورتحال میں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ کیا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے یا فوج پاکستان کا موقف ہے اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دے لے؟ تو مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کا بھی اگر آپ دیکھیں اس پہ بڑا واضح یہ اشارہ کیا گیا کہ جو ہینڈلز تھے، جو منصوبہ ساز تھے، یا جن لوگوں نے ذہن سازی کی جس کے نتیجے میں 9 مئی جیسا افسوسناک واقعات ہوئے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی اسے ایک جو ہے فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے۔ پی ٹی آئی ماضی میں کہتی رہی کہ نہیں ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، جس کے جواب میں بھی ایس پی آر نے کہا کہ اگر ایجنسیوں کے لوگ تھے تو پھر آپ کو گلہ شکوہ کس کا ہے، ان کو سزا ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی جو ہے احتجاج یا جو اس وقت حکومت کے اوپر یہ دباؤ ہو سکتا ہے کہ پریشر ڈالا جائے، سڑکوں پر لوگ آئیں یا سول نافرمانی کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر پریشر آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ٹائم گین حکومت بھی کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ انہیں ریلیف جن چیزوں کے حوالے سے ان کی خواہشات ہیں وہاں ریلیف ملنا چاہیے، یا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ٹھیک ہے، عدالتوں میں گئے ہیں، عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے، اور جو خاص طور پہ آئندہ کے حوالے سے احتجاج ہے وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے ان چیزوں کی طرف احتجاج نہ ڈائیورٹ ہو جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے فی الحال تو نظر نہیں آتے۔ چلے بالکل آپ ٹھیک ہے، میں اسی کو ذرا آگے بڑھاتی ہوں۔ عامر ضیاء صاحب، اب 2-3 چیزیں، اگر غیر سنجیدگی ہے مذاکرات میں تو پھر کس نے کس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، پلس یہ جو سوشل میڈیا والا ہے، اب پی ٹی آئی اس کو اپنی طاقت سمجھتی ہے۔ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، حکومت یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی اس سے پیچھے چلی جائے 2 قدم،
تو پھر تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. تو پی ٹی آئی اپنی طاقت, اگر وہ اس کو طاقت اپنی اسٹرینتھ تصور کیے بیٹھی ہے اور اس کو وہ سرنڈر کرے گی تو کسی قیمت پہ تو کرے گی. نادی چلیں سوشل میڈیا سے بات شروع کرتے ہیں نا. بات یوں تھی کہ جو بھی ہمارے دوست نصر اللہ بھی کہہ رہے تھے, نصر اللہ ملک صاحب, کہ جی جو پی ٹی آئی وہ رد عمل کی سیاست کر رہی ہے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ رد عمل کی سیاست کر رہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عمل کیا ہوا تھا کہ جس کا یہ رد عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو ان کی, لیکن ہمیں یہ بھی پرسپیکٹیو رکھنا ہوگا کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ جی آئین نے یہ کہا کہ اگر اسمبلی ہم ڈیزالو کریں گے تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے, وہ الیکشن نہیں ہوئے, بر وقت الیکشن نہیں ہوئے, انہوں نے اسمبلیاں چھوڑی, جو کام میرے خیال میں انہوں نے آئینی طریقے سے کیا, تو پی ٹی آئی کو محسوس یہ ہو رہا تھا, اگر میں اس کے نیریٹو کی بات کروں, کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا. اور جب تک پھر مطلب ہے کہ 9 مئی آیا اس وقت تک اتنا زیادہ تلخی آ گئی تھی, اتنا زیادہ مطلب ہے شدت پسندی آ گئی تھی, انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم جو بھی آئینی اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں اسپیس نہیں مل رہا ہے, جگہ نہیں مل رہی ہے. تو اس کا ظاہر ہے کہ ہر پارٹی میں جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں میانہ روی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں ذرا سے انتہا پسند سوچ کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں. تو 9 مئی جو تھا, اگر فرض کریں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی فرض کیا کریں, مطلب تو سزا بھی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی دھڑے نے کیا یا پی ٹی آئی نے کیا, تو اس کا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کا وہ کیا تھا. یہ یقیناً غلطی ہے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کا توپوں کا رخ جو ہے سیاستدانوں ہی کی طرف ہوتا, اپنے سیاسی حریفوں کی طرف ہوتا, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتا. کیونکہ جو بھی پاکستان کے پاور میٹرکس کو سمجھتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب ہمیں ہمارے لیے کیا ریڈ لائن ہے, اور ہم کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے اس کا, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اعتماد بھی ہوتا تھا, ایک صفحے پہ بھی ہوتے تھے, ایک پیج سے وہ کہتے ہیں نا کہ لگتا تھا ایک صفحے سے دونوں بول رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی, وہ دور ہم سب کو یاد ہے. تو وہ صفحہ جو ہے اگر پھٹ گیا تو اس کو کیسے بحال کرنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے یقیناً ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ جذباتیت بھی آئی اس کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے رد عمل کی سیاست بھی آئی, یہ ہم نے تسلیم کیا. اچھا رہ گئی بات سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا پہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ تنقید ہوا کرتی تھی پاکستان آرمی پہ. لبرل جو پاکستان کا ایلیمنٹ ہے وہ کیا کرتا تھا, بائیں بازو کے لوگ کیا کرتے تھے, جو نیرو نیشنلسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے, بیرون ملک سے بھی کرتے تھے, اندر سے بھی کرتے تھے, لیکن ان کے پروپیگنڈے کو آکسیجن نہیں ملتی تھی عوام میں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا مسئلہ ہے یا یہ جو آکسیجن ان کو مل رہی ہے, کہ اگر وہ فرض کریں کہ وہ آدھا سچ بھی بولتے ہیں, وہ مکمل جھوٹ بھی بولتے ہیں, تو اس کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے. اور جبکہ ریاست یا حکومت اگر سچ بھی بول رہی ہے بقول ان کے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آدھا سچ بول رہے ہو, حکومت بھی آدھا سچ بول رہی ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر سوچنا ہی چاہیے کہ بجائے علامت سے لڑنے کے آپ اس وجہ سے لڑیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کو میرا ماننا ہے کہ وہ ایک سینٹر کی پارٹی ہے, سینٹرسٹ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں, اس میں پاکستان کے دیوانے ہی ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرپسند ہیں اور جو ہے پاکستان کے دشمن ہیں, نہیں, وہ جب بھی تقریر ہوتی ہے تو پاکستانیوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. ہر ان کے اس کے اندر جو ہے نیشنل سانگ سے شروع ہوتا ہے, نیشنل اینتھم سے شروع ہوتا ہے ان کا. تو انہیں آپ کہہ کہ جی آپ انتشاری ہیں, تو آپ ایک ان لوگوں کو جو میں سمجھتا ہوں محب وطن ہے کسی اور جماعت کے لوگوں کی طرح, تو یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور اس کے نتیجے میں جو ملک دشمن لوگ ہیں جو اس پی ٹی آئی کا گاب پہن لیتے ہیں, ان کا بلہ لگا لیتے ہیں, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں دیگر ایجنسیز بھی ہوں گی, تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے, مطلب ریاست کو یہ چاہیے کہ جناب اس آکسیجن کو بند کرے, اور ایک بطور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ان کو جو جائز ان کا حق بنتا ہے وہ کرنے دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ان پہ ایسے مقدمات ہیں, مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی پہ اب ایسے لوگوں پہ, بزرگوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ چوری کے مقدمات, دہشت گردی کے مقدمات جو سمجھ سے بالاتر ہیں, خود عمران خان پہ 188 مقدمات ہیں جو آخری کاؤنٹ تھا, تو آپ کیسے پھر, تو آپ کو لگے گا نا کہ حکومت نے کہیں نہ کہیں جو ہے اوور بورڈ چلی گئی ہے. جب آپ نے 188 مقدمات قائم کر دی تو پھر ان پہ جو جینون 2 مقدمات ہیں وہ بھی شبے میں پڑ گئے, سمجھے نا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے سر. تو میں لاجک کی منطق کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی مسئلہ کو حل ہونا چاہیے, اور مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنائیں, حکومت بھی بنائیں, پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کری, پی ٹی آئی بھی بنائے, اور اس میں ریاستی انسٹیٹیوشن جو ہیں کم از کم وہ پھر 2 قدم یا کم از کم خاموش ہو جائیں. وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں پہ نہ بولیں سیاسی معاملات پہ. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب ہیں, ان کی طرف بھی آؤں گی. اختیار ولی خان صاحب, کیونکہ آپ نے سب باتوں کا جواب دینا ہے, تو ذرا میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے بھی بات کر لوں, پھر آپ کی طرف آتی ہوں.
بریگیڈیئر صاحب کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ مطلب کیونکہ انہوں نے جب وہ بات کی کہ اگر مذاکرات ہی معاملات کا حل ہوتے تو پھر جنگیں نہیں ہوتی، پھر انہوں نے ایک دفعہ ویسے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یا رہنما جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن بار بار پی ٹی آئی کے لیے انتشاری ٹولہ ہی استعمال کیا. تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نہ تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، یہ پیورلی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ہو رہے ہیں، لیکن پھر حکومت کے پاس کیا ہے جو وہ پی ٹی آئی کو دے سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے؟ تو دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر پریس کانفرنس سنی ہو تو ہی واز ناٹ گوئنگ ان پالیٹکس ایٹ آل. بالکل انہوں نے فوج کی آپریشن ریڈینس، ٹریننگ، دہشت گردی، افغانستان ایشو، اس کے بعد کشمیر کی بات کی اور نیشن بلڈنگ کی بات کی، فوج کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. سوال جب جرنلسٹ سے کیے تو انہوں نے ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے مجھے دینا پڑے. یس وی ویلکم جو پولیٹیکل نیگوشیشن ڈائلاگ ہو رہا ہے، بالکل بھی سپورٹ، اور یہی حل ہونا چاہیے. اور اس میں بالکل اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انوالوڈ. آپ اپنا کریں اور جہاں سمجھتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کریں، فائنڈ اے بیسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں لائیں تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو. اب جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، دیکھیں دونوں پارٹیوں کے پاس اس وقت ہے 2 جنوری کو ہے. نمبر 1 کہ بالکل پرووکیٹو بند کریں. دونوں اپنے اپنے لیڈر سے ایک حد تک ان سے اختیارات لیں کہ جی آپ کو یہ ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کے اندر اگر آپ کھیلتے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک اس. اس کے اوپر آئیں گے دین ہیو اے بریک، گو ٹو ریسپیکٹو لیڈرشپ، وہاں سے آپ دوبارہ ہدایات لیں اور پھر آ کے بیٹھ جائیں. اب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ پی ٹی اے کو یہ کہتی ہے جی نمبر 1 ان کا مطالبہ ہوگا جو ہمارے قیدی، پھر کہیں گے ٹھیک ہے جی جو آپ کے قیدی بالکل مائنر کیسز میں ہیں، 144 میں ہیں، اس طرح کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں، فالس بنے ہوئے ہیں، اوکے ویل ہیلپ دیم، ہم ان کو آپ کو دیتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر. نمبر 2 پرووکیٹو لینگویج ہم استعمال نہیں کریں گے، ہمارے وزراء ایسی بات نہیں کریں گے، ہم تشدد نہیں کریں گے. آپ کے جو یہ جگہ ہوتی ہے جلسے کی آتے ہیں، ہم آپ کو بالکل جگہ دیں گے، ریزنیبل جگہ دیں گے، وہاں بیٹھ کے ہم جو سیاسی بات کرنی کریں. گورنمنٹ پی ٹی اے کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1 ہم جی اسلام آباد پہ لڑائی نہیں کریں گے انسیسری، ہم جہاں جائیں گے وہیں رہیں گے، نو اسلحہ، نو ویپن، نو تشدد، ڈن. نمبر 2 ہم پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ ہم بھی بالکل نہیں دیں گے، ٹھیک ہو گیا. آپ ٹرولنگ ہم جی اتنے عرصے کے لیے بند کریں، دس کریٹ بہت بٹرنس اس سے آتی ہے. اس طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد آپ بات کر لیں جی کہ یہ جہاں پر یہاں تک مسئلہ ہوتا ہے دین اٹ از دس شوز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. اس کے بعد آپ آگے نکلیں جو آپ کے مطلب جی ہمارے یہ جو ہے فارم 47 کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیڈرشپ کو چھوڑیں ادھر سے ان کی، تو کہیں نہ کہیں یو ول فائنڈ اے سولوشن. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، انتشار ختم کریں. آپ پہ پریشر بھی جو بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہے بیکاز آف یہ اسٹریٹجک میزائل سسٹمز کے اوپر فلاں کے اوپر، الٹیمیٹلی ٹارگیٹ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں دس از پاکستان آرم فورسز. دا ریزن از ویری کلیئر. عراق، لیبیا، سیریا دیکھ لیں، جہاں فوج کمزور ہوئی انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. پاکستان میں دے ہیو فیلڈ میزریبلی. جب وہ آئے تھے افغانستان میں، ایون دین جنرل حمید گل محروم کا مجھے ابھی بھی ایک فکرہ یاد ہے، کہتے تھے 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ، پاکستان نشانہ. سو پاکستان کی مسلح فوج نے ڈیفیٹ کیا اس نیریٹو کو. ہم نے ان چیزوں کو دیکھیں کہ اب بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، یونٹی کھڑی کرنے کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب، بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں آپ کے لیے کیونکہ آپ حکومتی ترجمان بھی ہیں. یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ مذاکرات جو نصراللہ ملک صاحب نے جس بات کا آغاز کیا کہ اس حد تک سنجیدگی نظر نہیں آ رہی جو سنجیدگی ہونی چاہیے تھی. تو سر جن سی بی ایم میجرز کا ذکر کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب بھی اور عامر ضیاء صاحب نے بھی بات کی، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ کیا سی بی ایم میجرز ابھی تک لیے گئے ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے اگر سنجیدہ ہیں تو؟ تھینک یو ویری مچ نادیہ. دیکھیں ایک تو یہ جو آخری بار یہ بریگیڈیئر صاحب ابھی بات کر رہے تھے حارث صاحب، تو 9 مئی کا واقعہ ہو یا اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہو، اس کا جو مین مقصد ہے وہ پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنا تھا. پاکستان کی آرمی کو کمزور نہیں بلکہ کولیپس کرنے کا یہ پروگرام تھا. ایک ہی دن، سیم ڈے، اسی دن
पेशावर में भी, चकदरा में, मर्दान में, पिंडी में, लाहौर में, कोयटा में, एवरीवेयर थ्रू आउट पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात पर निशाना लगा था। और फिर ये कहते होते थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो ठीक है, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो जिन लोगों को सजा हो रही है वो तो फिर फौज के लोग हैं, तो फिर उनको सजा देने दें, फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन ये चीज अब इनके गले पड़ गई है। अब जो शरारत इन्होंने की थी, देखना ये है, ब्रिगेडियर साहब भी हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसरुल्लाह मलिक साहब और रज़ा साहब भी हैं, कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जितने दुश्मन कुव्वतें हैं वो सब इस वक्त पीटीआई की सपोर्ट में खड़े हैं। जो जो लोग चाहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है ये कोलैप्स कर जाए, आपकी आर्मी कोलैप्स कर जाए। अमेरिका हमारा दुश्मन है? सिस्टम अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? मैं उस पे आता हूँ। आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाए, आपकी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाए, आपकी पार्लियामेंट कोलैप्स कर जाए, आपके जितने भी बाहर जितने आपके ताल्लुकात हैं वो सारे खराब हो जाएं, टूट फूट का शिकार हो जाएं। अगर आपको याद हो तो जैसे ही इमरान खान हुकूमत से निकला था तो उसके मुंह से ये लफ्ज निकले थे कि पाकिस्तान अब 3 टुकड़े होगा, ये सोमालिया बनने वाला है, ये दिवालिया होने वाला है, ये श्रीलंका बन जाएगा। उनका प्लान यही था। आज अगर आपने अमेरिका की बात की तो मुझे बताइए कि एक तरफ आप हमारे मिसाइल सिस्टम पर, दिफाई निजाम पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक मिस्टर ग्रेनेल जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ दें। तो ये तो वही हुआ ना कि आप एक तरफ से बाजू मरोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमसे वो फैसले करवा रहे हैं। बट मेरे ख्याल में अच्छा, वो तो एक अलग बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो कंपनीज में पाबंदी लगी है, जो दिफाई, वो इस चक्कर में लगी है कि खान साहब को नहीं छोड़ रहे। मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर की थी, दिस आई हर्ड दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द होल ऑफ माय करियर ऑफ 34 इयर्स। मैं 34 साल की पॉलिटिकल करियर को कैरी कर रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं देखा था कि आप अपने लिए अमेरिका में जाके, बरतानिया में जाके, यूरोप में जाके लॉबिंग फर्म्स हायर करो। अब वहां से जो ट्वीटें हो रही हैं, सर कैसी बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो साहिबा, आमिर ज़िया साहब बेहतर तौर पे बताएंगे, ये तो बड़ा पुरानी बात है। जो मुशर्रफ साहब के साथ डील हुई थी पीपल्स पार्टी की, वो कैसे हुई थी? अमेरिका नहीं था बीच में, बिल क्लिंटन नहीं थे जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ से निकाल के ले गए थे। नहीं, डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल। उसका वो एक अलग मिसाल आप दे रही है, ये कोई एक और किस कहानी है। ये लॉबिंग फर्म्स जो है, इसमें तो पाकिस्तान की दौलत इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान के पैसों से, डॉलरों से लोगों को खरीदा गया है कि खत लिखो, लोगों अच्छा, को एक बाकायदा ठीक है, टीम को इन्वॉल्व किया गया है कि पाकिस्तान को IMF को लिखा गया कि इनको पैसे मत दो कि ये डिफॉल्ट कर जाएं। आपने नहीं देखा? अच्छा इख्तियार वली साहब, मैंने आपकी ना बात बड़ी तामुल से सुनती रही, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि शायद अब आप मेरे सवाल के जवाब की तरफ आएंगे, अब आप मेरे सवाल की जवाब की तरफ आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। तो जरा फिर हम वक्फा दे लेते हैं। जरा आमिर ज़िया साहब जरा फरमाइए। सर एक सेकंड, वापस आती हूँ। नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, ये जो बात हो रही है अमेरिकन सपोर्ट की और जिसका ये हवाला दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मौका था कि अमेरिका ने सैंक्शन इस मुल्क में ना लगाई हो? क्या ये पहली दफा हुआ है? अमेरिका किसी की मदद को ना आया हो, लॉबिंग ना हुई हो? बेनजीर भुट्टो साहिबा अमेरिकन फर्म्स नहीं हायर करती थी लॉबिंग के लिए? आप बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे। जी देखिए, एक तो नादिया आपने वक्फे से पहले भी जो बात की वो यही बात थी ना कि मेरे ख्याल में आपके सवाल में जवाब भी था कि ये सबको पता है कि अमेरिका ने हमसे 70 की दहाई से हम पे सैंक्शंस लगा रहा है वक्तन फ़ोक्तन। फिर हम देखते हैं कि 80 की दहाई में दायरे के इंटरेस्ट दूसरे हो गए थे तो उन्होंने दरगुजर से काम करना शुरू किया था, राइट। फिर 90s में जाके दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला मतलब एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है ना द मोस्ट सैंक्शनड अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, हम पे इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगी थी। अच्छा ये बात भी समझ में आती है, तो अमेरिका ही नहीं और जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की। जैसे कि आपने खुद फरमाया, नवाज शरीफ साहब
وہ کیسے ملک سے باہر گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں, کیسے جیل سے باہر نکلے, تو اس میں سعودی عرب کا کیا کردار نہیں تھا, اس میں جو ہے کلنٹن صاحب کا کردار نہیں تھا, امریکہ کا کردار نہیں تھا, بالکل کردار تھا. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کا جب دوبارہ سے پیچ اپ ہوا, وہ پاکستان آئی اور مشرف صاحب سے ان کی دبئی میں میٹنگز ہوئیں, کیسے ہوئی تھیں, کس نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھیں, یہ تمام سوالات ہیں نا, اور اس کے جواب ہمیں پتہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جناب ہم ان کو دوست ممالک ہی کہتے ہیں, تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر جس کو بھی تاریخ کا ذرا سا شعور ہے کہ جناب امریکہ کا کتنا انگریس ہے, امریکہ کا پاکستان کی فوج بنانے میں بہت بڑا کردار ہے 50s سے. یہ اگر کوئی مطلب اس کو جھٹلائے, آپ دیکھیں ایوب صاحب کا دور ہو گیا, بریگیڈیئر صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کہ ہمیں بلینز آف ڈالرز ملے اور اس کی وجہ سے ہم نے ایک ماڈرن آرمی جو ہے تشکیل دی, تو ہمارے ان سے بڑے پرانے ڈیفنس ٹائز ہیں. آج بھی کہا جاتا ہے کہ جی پینٹاگون اور پاکستان آرمی کے بہت ہی کلوز ٹائز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض چیزوں پہ وہ لوگ جو ہے اعتراض نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کا آپ بالکل کہتی ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ادھر گزر کر دیں گے اسرائیل کا معاملہ, بھارت کا معاملہ, لیکن کچھ چیزوں پہ وہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ ان کا مفاد ہوگا اس کو اٹھائیں گے بھی, جیسے کہ عمران خان کا مسئلہ وہ اٹھا سکتے ہیں. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری حکومت کو, اور ہمارے جتنے بڑے سیاسی پلیئرز ہیں انہیں اس سے پہلے کہ بیرونی مداخلت ہو, اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اندر جو فشرز آ گئے اس کا لوگ فائدہ اٹھائیں, اس سے پہلے آپ جو ہیں آپس میں ایک سیٹلمنٹ کر لیں خدا کے لیے. کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, میں نے کہا بھائی اگر پی ٹی آئی جو ہے, فرض کریں ہم ایک بقول اس کے کہ جو نون لیگ کے بعض وزراء کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی انتشاری ٹولہ ہے اور پتہ نہیں بہت بری جماعت ہے, تو پابندی لگا دیں آپ قانونی کارروائی کر کے, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, یا تو کر دیں آپ یہ کام. لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہو جی اسمبلی میں بھی ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, لیکن اس کو جلسے کی اجازت نہیں ہے, اس کو جلوس کی اجازت نہیں ہے, تو پھر تو فشرز ہوں گے. اور آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد, میں میجورٹی نہیں کہہ رہا, اگر بڑی تعداد بھی ہے, وہ سسٹم کو یا جس طرح سے اس حکومت کو لایا گیا ہے اس پر ان کے تحفظات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ماضی میں بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہوگی, تو 13 میں بھی 18 میں بھی, لیکن 24 میں دھاندلا ہوا ہے. جب لوگوں کے ایک پرسیپشن یہ بن چکا ہے تو اس کو آپ درست کریں. آپ پاکستانیوں میں مطلب ہے, دیکھیں نا آپ کی اب بلوچستان جو ہے مسئلے کا شکار ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کے پی دہشت گردی کی زد میں ہے. ہمارا جو مین اسٹریم پاکستان ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد پاکستانیوں کی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ ایک نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستانی ڈائسپورا جو بیٹھا ہوا ہے, بھارتی ڈائسپورا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ الائن ہے ان سے. ہمارا ڈائسپورا جو پڑھا لکھا پاکستان ہے وہ جناب حکومت کے خلاف کام کرے, تو پوچھیں اپنے گریبان میں جھانک کے کیوں کر رہا ہے, اور ان کو کیسے اپنے ساتھ ہم نے ون کرنا ہے. ہاؤ وی ہیو ٹو ون دس بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. کیا وہ ڈنڈے کے زور سے ہوگا, کیا وی پی این پہ پابندی کے زور سے ہوگا, کیا ایکس پہ پابندی سے ہوگا؟ اس پہ نہیں ہو سکتا. تو ذرا سا آپ سوچیں, پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں سوچیں کہ جناب ہمارے ملک پہ بڑے بڑے طوفانوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. پورا اس وقت مڈل ایسٹ ری شیپ ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے مطلب ہے افغانستان سے آپ کے تعلقات, آپ نے اتنی محنت کی, امریکہ سے دشمنی مول لی تھی 20 سال, ٹھیک ہے نا, آپ اس کی مدد کرتے رہے. جب پتہ چلا وہاں پر تبدیلی آئی تو افغانستان ہم سے ناراض ہو گیا. تو بھائی کیوں ہوا؟ پوچھیں, یہ اپنے پالیسی سازوں سے پوچھیں اس وقت غلط تھے یا اب غلطی ہو رہی ہے ہم سے. اور ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد آگے کوئی کہہ رہا ہو کہ جی آج آپ نے بہت بڑی غلطی کی, جس طرح آج آپ بیٹھ کے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتا, آپ نے اتنا کنفیوژن پھیلا دی ہے. جو پاکستان کے ایک اسٹیٹ نیریٹو ہوا کرتا تھا, چاہے بھارت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو, وہ ہر چیز آپ نے بالکل اتل پتل ہو گئی ہے. تو بات یہ گرینڈ کنسنسس کی ضرورت ہے, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس میں آپ کو اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہوگا, دونوں طرف, تینوں طرف. بلکہ میں کہوں گا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں منظر, جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں کے ساتھ, وہ وی آر دی اونلی نیوکلیئر پاور, مسلم نیوکلیئر پاور ان دی ورلڈ. تو دشمنوں کی آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. تو جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے, اور وہ ڈنڈے سے نہیں آئے گی. بس آپ یہ بات یاد رکھیں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم سے تھے تو ان سے بات کی تھی امریکن بیسس کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. اب اس سے بڑا کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی تعلقات خراب کر دیے, اور بڑا کوئی مختلف ڈپلومیٹک آنسر دینا چاہیے تھا. پھر خواجہ آصف صاحب نے بعد میں کہا تھا کہ ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہے پاکستان, جب چاہے اگر وہ نکال لے تو پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا, وغیرہ وغیرہ. اسٹریٹجک پارٹنر ہوا کرتے تھے. آج اگر امریکہ کی طرف سے یہ بات آنی شروع ہو گئی, یا اگر آئی, تو پاکستان یہ پریشر سسٹین کر لے گا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دے گا, یا اس کے علاوہ کیا آپشنز ہوں گے پاکستان کے پاس؟
دیکھیں نادیہ، بات تو ایک پہلے سمجھنی چاہیے کہ وائی اٹ از ہیپننگ ناؤ. جو ہم عامر صاحب بھی بات کرتے ناؤ پولیٹیکل لینڈسکیپ از چینجنگ. حزب اللہ تقریباً نیوٹرلائز کر لیا اسرائیل نے. حماس پیلسٹائن کے اندر جو کچھ غزہ میں ظلم برپری 50,000 لوگ شہید ہوئے، انسان مارے گئے، کافی حد تک نیوٹرلائز کر لیا. سیریا میں اسرائیل کی فوجیں چلی گئیں، بفر زون میں چلے گئے، گولان ہیٹس پہ چلے گئے. اب ٹوٹل بلاکڈ ایران از اسٹک کہ وہاں سے اب نہ وہ حزب اللہ کو سپورٹ کر سکتا ہے سیریا سے، نہ انہوں نے اسرائیل سیریا کے اندر ایرانی جو تھے جو سفارتی نے ان کو بھی نقصان پہنچا دیا. سو ایک تو وہ ہے. اب تھریٹ کون ہے؟ واحد اسلامک نیوکلیئر پاکستان. پلیز انڈرسٹینڈ کس کو تھریٹ ہے؟ امریکہ کو نہیں ہے. امریکہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے جو سینسٹیو جگہ وہاں پر ہو سکتا ہے. بیسیکلی اٹ از اسرائیل، وی مسٹ انڈرسٹینڈ. سو ہمارا اسپیسیفک جو کچھ بھی ہمارا ڈیفینس ہے اٹ از ٹورڈز انڈیا. انڈیا اسپیسیفک. وی ہیو نو اوفینسو ڈیزائن. ہمارا صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے اور میزائل ٹیکنالوجی انڈیا کی ہائپر سپر جو سونک ہیں وہ 10,000 کے وہ ٹرائل کر لیے ہیں. ہم 3 سے 4,000 پہ بیٹھے ہوئے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، کیونکہ انڈیا اسپیسیفک ہے. وی ڈونٹ ہیو ڈیزائن. نو کانٹیننٹل میزائل ہمارے پاس ہے. جو امریکہ کہہ رہے اٹ از بیکاز اسرائیل از تھریٹنڈ. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ مینس کہ اس پریشر کو اسی وقت ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں جب پوری پاکستانی قوم نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ اور سینٹ کے سیکشن میں جائے، وہاں یک زبانوں کے بولیں. پولیٹکس اپوزیشن گورنمنٹ آل کہ وی ول ناٹ کمپرومائز آن دس ایشو. نمبر 1 پاکستان کی سیکیورٹی سیفٹی اور پاکستان سوورینٹی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا منیمم ڈیفرنس ہے اس پہ اور ہمارا ڈیفینسو سسٹم، ہمارا ڈیفینس ہے ٹورڈ انڈیا کی سائڈ پہ. یہ جب میسج جاتا ہے نا دنیا کو اٹ ہیز اے کونوٹیشن. یہی بات چیف عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کھڑی ہو مسلح افواج کے ساتھ بھی. جو یہ ٹیررزم ہو رہا ہے، آپ دہشت گردی چلی ہوئی ہے، ایک ویو آئی ہوئی ہے، ہمارے بہت فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے مار رہے ہیں، ابھی انہیں ایئر اسٹرائک کیے جا کے. تو اس کے لیے جب تک پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی نا، انیمی نے ہماری 5th جنریشن وار دے وانٹ ٹو بریک دا ول آف دا فائٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہاں پر ایک اور مختصر بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اختیار ولی خان صاحب، اگر آپ میرے سوال کا وہاں سے ہم شروع کر لیں دوبارہ کہ یہ جو ساری بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کر ایک ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے، تو یہ گورنمنٹ پہ کام ہوگا، گورنمنٹ کو یہ چیز کرنی ہوگی. پھر وہی بات آ جاتی ہے جو سی بی ایم والی جو بات ہو رہی تھی، کون سے سی بی ایم اب تک لیے گئے ہیں تاکہ ایک اچھا اور بہتر اور سنجیدہ مذاکرات کی شکل نکل سکے؟ مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ بائیلیٹرل انٹرسٹ سے ہوتے ہیں، اور اس کی کامیابی کی ضمانت بھی دو طرفہ دلچسپی میں ہی ہوتی ہے. اگر ایک فریق راضی نہیں ہوتا اور وہ ٹائم گین کر رہا ہے یا اپنے لیے کسی راہ فرار یا کوئی راستہ دیکھنے کے لیے آپ کو انگیج صرف رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ان مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلتا. مذاکرات میں سب سے پہلے جو اس کے اصول ہوتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمانہ جنگ بھی ہو تو سب سے پہلے لوگ ٹروپس وڈرا کرتے ہیں، سپاہیوں کو پیچھے آنے کے لیے کہتے ہیں، بندوق کی بیرل نیچے کرتے ہیں، میگزین نکالتے ہیں. مذاکرات کی میز پر آتے وقت آپ نے ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک طرف یہ بیانات دے رہے ہیں کہ سول نافرمانی جو ہے وہ آن ہے اور باہر سے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں، دوسری طرف آپ حکومت کو تھریٹن کر رہے ہیں، اور تیسری سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات مان لو، تو آپ کے جائز مطالبات بھی کوئی سنے گا نہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا اخلاق ٹھیک کریں، میں پرسوں بھی ایک پی ٹی آئی والے ایک بندے کے ساتھ بیٹھا تھا آن لائٹر نوٹ ٹی وی پہ ہی، میں کہا آپ کو اللہ نے یہ دانت کس لیے دیے ہیں؟ تو میرے کولیگ ہیں ٹی وی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ کھانے کے لیے دیے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ نے آپ کو صرف کھانے کے لیے نہیں دیے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بھی دیے ہیں. اس کا پہلا کام یہ ہے. تو اگر اپنی زبان کے یہ صرف حفاظت کر لیں اور تھوڑی سی یہ جو فوج پہ، ہماری فوج پہ، پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی اکانومی پر جس طرح یہ ہر روز حملہ کرتے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے.
ان کی حرکتوں سے یہ فیل نہیں ہوتا کہ دے ہیو اینی ریلیشن ود پاکستان. وہ اٹیک کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی دشمن ملک آیا ہو یا دشمن ملک کے کوئی فوجی آئے ہوں. تو سر پہ کس چیز کا، سر میں نے آپ کی ساری باتیں تسلیم کر لیتی ہوں، میں آپ کی ساری باتیں تسلیم کر لیتی ہوں، پھر کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کس چیز کا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ اگر آپ دونوں کنونسڈ ہی نہیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، وہ تو یہ نہیں کر رہے، وہ تو یہ نہیں کر رہے، تو بھائی کس کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا، قوم کا، ہمارا، میڈیا کا، سب کا، عوام کا نہ کریں مذاکرات جب وہ لوگ ایسے ہیں. اور عامر صاحب والی بات پابندی لگا دیں، کس نے روکا ہے؟ اگر آپ سفارش کر رہی ہیں تو ہم اس پہ بھی ذرا غور کر لیں گے کہ نادیہ مرزا نے اپنے شو میں سفارش کی تھی کہ اس پہ پابندی لگا لیں. پی ٹی آئی پہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک وقت کی نہیں، بات یہ نہیں کر رہی، میرا مطلب ہے کہ جب ایک پوری چارج شیٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ان معاملات میں اور ان حالات میں. نصر اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، ذرا میں ان سے بھی بات کروں. نصر اللہ ملک صاحب، اب معاملہ یہی ہے کہ شروع میں آپ نے کہا، سر میں آتی ہوں، واپس آتی ہوں، ولی صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. نصر اللہ ملک صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ غیر سنجیدگی ہے یا اس حد تک سنجیدگی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اب جو سی بی ایم ہونے چاہیے ایک سٹینڈرڈ، وہ بھی نہیں ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں. پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ سول نافرمانی کی کیمپین بھی اس نے آن کر دی ہے، خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ وقت کا ضیاع ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جن کے بارے میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ بے گناہ ہو سکتے ہیں یا وہ گرفتار ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے، حکومت کو وار ریلیف دینا چاہیے. لیکن بنیادی جو میں نے آپ سے عرض کی، پی ٹی آئی اپنے اس پاپولر بیانیے کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے. اب میں دیکھیں کئی دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی کہتی کہ ہمارا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور ان کے بیانات جو ہیں وہ ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیں نام لے کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں اور جو یہ بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بیانیے سے متفق نہیں ہے. پی ٹی آئی دونوں مزے لینا چاہتی ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ لگے رہیں، فوج کے خلاف کمپین چلاتے رہیں اور فوج کو وہ ٹارگٹ بنائے رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم کہیں جی نہیں ہمارے لوگ تو نہیں ہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. یہ سارے لوگ دیکھیں ان کے ہینڈلز، ان کے سارے ان کے رابطے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت ہے وہ ساری ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ پوری کمپین چلائی جاتی ہے. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر فوج کمزور ہوگی تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان، بالکل پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا، پاکستان کے عام آدمی کا نقصان ہوگا. یعنی کون کہتا ہے کہ فوج کے کردار پہ بات نہ کی جائے؟ بے شک کی جائے. کون کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بات نہ کی جائے؟ ضرور کی جائے. سیاستدانوں نے تو آج تک بات ہی نہیں کی. سول ملٹری تعلقات کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. ہم کسی صورت کسی کو ترغیب نہیں دے سکتے کہ آپ پاک افواج پر آپ تنقید کریں، لیکن اگر پاک فوج کے ترجمان بار بار انتشاری ٹولے کا ورڈ استعمال کریں گے، دیکھیں جب سی بی ایم کی بات ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہو نا. دیکھیں میں یہ جواب در جواب ہے. دیکھیں جب یہ کہا جائے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ اپنے ایجنسیوں کے لوگوں نے کیا، پھر یہ کمپین چلائی جائے کہ جناب انہوں نے 26 مئی کو جو ہے ہمارے اوپر گولیاں برسائی اور ہمارے 368 168 248 250 اتنے لوگ جو ہے ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئی. یعنی جب اس کے بعد چلتے چلتے اب 12 پہ 12 پہ جب آپ آئیں تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا، آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو، پھر آپ کے اپنے بیانات کے اندر تضادات ہوں، بالکل کوئی پارٹی کا ایک موقف ایک نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں نا بشرا بی بی صاحبہ کا موقف کچھ اور ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا موقف کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کا موقف کچھ اور ہے، پارٹی کے دیگر رہنما بیرسٹر غور کا موقف کچھ اور ہے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ 26 نومبر کے بعد کیا ہوا، ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع ہو گیا اپنے نجی محفلوں کے اندر، جی فلاں غدار ہے فوج سے ملا ہوا ہے، اس لیے وہ کم تعداد بتا رہا ہے، ہمیں زیادہ بتائی جانی چاہیے. بالکل ایسے جب آپ تصاویر شائع کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں آپ قربانی کے جانوروں کی آپ تصاویر اٹھائیں اور اٹھا کے لگا دیں سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی آپ کیا امیج دینا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک بندے کے خلاف بھی گولی نہیں چلنی چاہیے، لاٹھی نہیں چلنی چاہیے، لیکن ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یہ نوبت لے آتے ہیں کہ آپ کے اوپر لاٹھیاں برسائی جائیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں پشاور سے نکلتے ہوئے کہ ہم لاشیں چاہتے ہیں؟ آپ کیوں کہیں کہ ہمارے دفنا دیا جائے، ہم تو گھر سے جنازے جو ہے وہ ہمارے پڑھا دیے جائیں؟ یعنی یہ سیاست نہیں ہے، اس سیاست سے ماورا کوئی چیز ہے. اور یہ چونکہ ہمارے ہاں یہ مولا جٹ سٹائل پاپولر ہے اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسے اشعار میں ملک تباہ ہو جاتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے ناظرین، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ عامر ضیاء صاحب پہ کیا کریں، کیا کیا جائے؟ یہ تو وہ کیا ہوتا ہے منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی بیل۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے، مطلب ہے وہ جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا کہ غیر سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو، چاہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے۔ اور گزشتہ روز پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے، کیونکہ یہی پی ٹی آئی جو ہے حکومت کو بے اختیار کہتی ہے، اور جن کو با اختیار کہتی ہے انہوں نے اپنا کارڈز شو کر دیے ہیں 85 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا دے کر۔ تو یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے کہ کس طرف جائیں گے مذاکرات۔ لیکن میرا ایک سوال اور بھی ہے، دیکھیں اب پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے، آپس میں ایک دوسرے کو غدار کہیں جو بھی کہیں نا۔ جو بڑی پکچر یہ ہے کہ پاکستان کا، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سسٹم کو، یا اس سسٹم کے تحت جو حکومت آئی ہے اس کو وہ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک بوجھ آ گیا ہے، کیونکہ ماضی میں جو لوگ آج صاحب اختیار ہیں یا جو برسر اقتدار ہیں، ان لوگوں کے اوپر بڑی میسو قسم کی کرپشن کی ایلیگیشنز رہی ہیں۔ اور وہ آپ سمجھے، میں 99 سے اگر میں مثال دوں، میں 90 کی دہائی کی بات نہیں کر رہا، 99 سے جب مشرف صاحب آئے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک جو بچہ 1 سال کا تھا وہ 26 سال کا ہو گیا، اور جو آپ 25-26 سال کے تھے آپ نے 50 کراس کر لیا۔ تو ان کی ایک ذہن سازی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یہ ڈائنسٹک پولیٹکس ہے، اور ہماری یہ جو ایک جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اس ملک کو جو ہے بڑا برباد کیا ہے۔ اور یہ بیانیہ جو ہے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو تھا آگے بڑھایا تھا۔ اب لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت افسر کوئی اور تھا، آج افسر کوئی اور ہے۔ وہ تو اس کو ایز اے مونولتھ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم تو یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ افسر، ان کو یہ غرض نہیں کہ وہ ریٹائر ہو گئے، ہے نا۔ تو وہ بیچارہ مخمصے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ پہ ان کا بوجھ بھی آ گیا ہے، یہ جو بعض خاندانوں کا، جس کی وجہ سے ان پہ تنقید بڑھ گئی ہے۔ صرف حب پی ٹی آئی میں نہیں ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی محبت میں لوگ نہیں تنقید کر رہے، وہ اس رد عمل میں بھی کر رہے ہیں۔ لوگ اتنے صدمے میں ہیں۔ میں ذرا مذاق کہتا ہوں کہ ان پہ جو بوجھ ہے نا، فر کوٹ کا بھی بوجھ ہے، قیمتی پرس کا بھی بوجھ ہے، اور مہنگے جوتوں اور مہنگے سوٹس کا بھی بوجھ ہے۔ یہ تمام بوجھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے بلا وجہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک جانبدارانہ الیکشن ہونے دیں، ہے میں کہہ رہا ہوں فری فیئر الیکشن ہونے دیں، آواز خلق کو نقار خدا سمجھیں، اور اس کے بعد مطلب چلانے دیں۔ اور یہی ہماری فوج بھی کہتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ عوام میں اور فوج میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، دس از دا پوائنٹ، دس از دا کرکس۔ اور فوج کو عوام کی فرض پر اس کی نفس پہ ہاتھ ہونا چاہیے فوج کا۔ بے شک بے شک۔ بریگیڈیئر صاحب، اچھا ایک بیانیہ یہ ہے کہ یہ ٹائم بائے ہو رہا ہے، جو مذاکرات کی جو باتیں ہیں غیر سنجیدگی اور ٹائم بائے، تو یہ پی ٹی آئی ٹائم بائے کر رہی ہے، وجہ کیا ہے ٹائم بائے کرنے کی؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں اس وقت پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی اپرچونٹی ہے اور پی ٹی کے بھی ہے۔ آپ نیشنل اسمبلی کو فعال کریں، اپنے مسائل کو وہاں لے کے جائیں، وہاں ڈسکس، دیٹ از دا رائٹ فورم۔ سینٹ ہے، آپ کی فنکشن ہے، تو آپ نے جو پی ٹی آئی نے ایک بالکل نیشنل اسمبلی کو غیر فعال کر دیا، یہ اس سے نکل کے اسمبلی کے اندر آئیں، اپنا نقطہ نظر بتائیں، اور وہاں پر ریلیف لیں، جس دیٹ از اندر فورم جہاں پر آپ کو لوگ سنتے ہیں، دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ کم از کم اسمبلی تو جا رہے ہیں سر، اسمبلی غیر فعال تو نہیں ہوئی ہے، اسپیکر کے آفس میں گئے ہیں، وہیں سے دونوں مذاکراتی کمیٹیاں بنی ہیں، حکومت نے بھی وہیں سے بنائے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ پھر آپ ساری سڑکوں میں بھی آتے ہیں، اسلام آباد پہ بھی آتے ہیں، سڑکوں پہ تو احتجاج کسی بھی جمہوری نظام میں پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، احتجاج تو ایک الگ چیز ہے سر۔ لیکن اگر برچیاں لے کے جائیں، کیلوں میں برش لے کے جائیں، آپ ویپن ایمونیشن لے کے جائیں، آپ ٹیئر گیس جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ آپ فائر کریں، تو غم کے املاک یہ نہیں کریں، بالکل پیسفل جائیں، اور جا کے ایک جگہ جب پیشہ کا لمبا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں جا کے آپ یہی چیزیں ہمیں اب سیٹل کرنی چاہیے نیگوسیشن میں، کہ اپنی حدود مقرر کر لیں، اس کے اندر پلے کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اختیار ولی صاحب، اب آپ بھی بتائیں اب کیا کیا جائے؟ آگے اسی طرح ہی بڑھا جا سکتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز بن جائیں نا، اب آپ نے یہ کہا کہ انتشاری ٹولہ فلاں ڈمکا، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس جتھے کے ہاتھ میں M16 کے گنے ہوں،
AK-47 हो, उनके पास, मैंने आपके शो में आके कहा था कि उनके पास हाथ में लाठियां हैं, उस पे ऊपर कील लगे हुए हैं। इंतशारी टोला क्या होता है? कोई जलसा, कोई रैली इनकी ऐसी नहीं होती, कोई एहतजाज ऐसे नहीं होता जिसमें ये 10-15 लोग खा ना जाए। इंतशारी टोला यही होता है। हम तो यही चाहते हैं, देखिए इसमें ये बात नहीं है कि हमारा सीना तंग है या हमारी सोच तंग है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पहली बार हुकूमत में नहीं आए, हम नदीदे भी नहीं है, हमने दुनिया भी देखी है, हमने हुकूमत भी की है और हमें पता भी होता है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ किस तरह डील किया जाता है। हमारा इनके लिए हमने इस तरह हम हाथ खोल के खड़े होते हैं। लेकिन जो इनका रवैया होता है, जो इनकी जबान होती है, जो इनकी लैंग्वेज होती है और जो इनके करतूत होते हैं, स्पेशली मैंने आपको इससे पहले 2-4 गिनवा भी दिए कि मतलब IMF को लेटर लिखना, फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर, सिस्टम पर उस पर सैंक्शंस लगाना, पाकिस्तान को मुश्किलात में घेरना। हालांकि इनके पौने 4 साल की हुकूमत में आप कोई चीज उठा ले और कंपेयर कर ले मोटरवेज के साथ, गवादर पोर्ट के साथ, ये अपना सी पैक के साथ, या जो आपका मिसाइल सिस्टम है, या JF-17 थंडर का हमारा कारनामा, किसी चीज के साथ भी आप कंपेयर कर ले, देयर इज नथिंग। इनके पास पॉपुलर बयानियां लेने के अलावा और कुछ इनकी दुकान में है ही नहीं, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर आप आ जाए, मैं आपको दावत देता हूँ, ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब आइए, मुझे दिखाइए कि इन 3 असेंबलियां इनकी बन चुकी हैं, 11-12 साल इनकी हुकूमत का, एक अस्पताल नहीं बना सके, 34 यूनिवर्सिटियां हैं वो बंद, उसमें से 18 बंद हो रही हैं, 3000 स्कूल ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द दीवार तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बच इस सख्त चिचरती सर्दी में जमीन पर, ठंडी जमीन पर बैठे पड़ रहे हैं। द ओनली थिंग एंड द ओनली टूल दे हैव, जो इनका औजार और हथियार है, वो पॉपुलर बयानियां है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टी ही बन जाइए तो बैठ जाइएगा, आपको पीपल्स पार्टी ने रास्ता दे दिया, मुस्लिम लीग नून ने आपको रास्ता दे दिया, तो आइए बैठिए। ये तो पहले बैठते भी नहीं थे, ये तो जब इन्होंने ये थक गए कि हमारे साथ आर्मी चीफ बैठे बात करें, हमारे साथ DGI बैठ कर बात करें, उन्होंने इनको बार बार कहा कि हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, जाइए उधर बात करें। तो जहां से इनको कोई सुनवाई नहीं मिली तो ये हमारे पास आए, हमने फिर भी इनको बिठाने के लिए माहौल दे दिया। अब अगर जगह दे दी है और मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है, तो वहां पर ऐसी संजीदा मुतालिबात लाइए जो वर्केबल हो, डूएबल हो, तो इंशाल्लाह आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम आगे उसको जितना भी आपको रिलीफ दे सके वो देंगे भी। लेकिन अगर ये आप कहें कि 9 मई को भूल जाइए और इमरान खान को हमारे हवाले कर दें कि घर चला, तो दैट इज इम्पॉसिबल, उस तरह नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तियार वली साहब आपके टाइम। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका भी, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।